بڑے سوچ کے کہنے لگا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارا دور کچھ تربیت یا تعلیم یا سوشل میڈیا کے حملوں کی جلغار میں وہاں پہنچ گیا ہے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں رہا، ماضی سے ہم بیزار، حال ہم سے روٹھا ہوا، اور مستقبل ہمارا فگار اور زخمی اور مجروح۔ لگتا ہے کہ دنیا کو قصاب کی دکان بنا دیا گیا ہے جہاں انسانیت کا کیما ہو رہا ہے، آدمیت بلک رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ اس کو کوئی تصوف کا کسائی ہے جو اس کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے۔ تو ایسے میں نے یہ آیہ کریمہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ رحمان نے عرش پر استوا کیا۔ معنی یہ ہے کہ اس عرش مجید کا جو مالک ہے وہ یہ ساری کائنات بنا کر اس سے بے پرواہ نہیں ہے، ہر ایک پر اس کی حکومت قائم ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج کا بے مہر سنگ دل انسان کیوں یہ تاثر دے رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں؟ معاذ اللہ، علماء کی زبانوں پر گرفت نہیں، سائنسدانوں کے عزائم آوارہ ہیں، تجربات کی دنیا انسان کشی پر تلی ہوئی ہے، بھوک کا کوئی علاج نہیں، جہاں بھوک محسوس ہوتی ہے وہاں قتل کی وارداتیں جنم لینے لگ گئی ہیں۔ بنیادی طور پر تو عقیدہ کمزور ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر ہمارے عقیدے کی گرفت صحیح ہوتی تو یہ جو افراتفری، انسانیت سوزی، تہذیب کا درم برم کرنا، افکار کا زیر و زبر کرنا، یہ آوارگی نظر نہ آتی۔ میرے بھائی اور میری بہن اپنے اوپر اس عقیدے کی حکمرانی مضبوط کریں کہ اس آسمان اور اس زمین میں ہمارے اپنے ہی وجود کے باہر اور اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ کہیں ہم سے اللہ ناراض تو نہیں ہے، توفیقات کے دروازے نہیں کھل رہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں لیکن نہیں پڑھ پاتا۔
ایک آدمی خواہش کرتا ہی نہیں، کرتا ہے کہ میں رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کر جھکوں، لیکن وہ جھک نہیں پاتا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ذکر میں ڈوب جاؤں، لیکن وہ ذکر کی طرف آ نہیں پاتا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آئندہ میں سوشل میڈیا کہ یہ جو افراتفری ماحول ہے اس سے میں تائب ہو کر کے میں اپنے سچے اللہ سے لو لگاؤں گا، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ جس زمانے میں شیطان کی محکم رسیوں کی گرفت انسان پر محکم ہو جائے اور روحانی اور لطیف رشتے کمزور ہو جائیں، اس زمانے کا انسان کمزور ہوتا ہے۔